ابی بکر کے اہم ترین کارنامے، سب سے بڑا کارنامہ انتہائی اطمینان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین، زکوٰۃ کے منکرین سے جہاد، نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب، اسود اور ایک اور عورت بھی تھی، 1 سال کے اندر اندر ان کا خاتمہ، لشکر اسامہ کی روانگی، اور گرد و پیش پورے عرب میں اسلام کی داغ بٹھا دی۔ 2 سال 3 مہینے 9 دن تخت خلافت پر متمکن رہے، پھر داعی اجل کو لبیک کہا۔ اختصار کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ خلافت ابی بکر کے اصول ہمارے ناظرین کو بیان کر دیجیے۔ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے۔ اس سے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمیں اپنے انتظام کو خود چلانا پڑے گا۔ اور یہ صرف حضور کے جو خاص صحابی تھے، یار غار تھے، وہی جانتے تھے کہ اس کے بعد امت کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت علی منہاج النبوہ کا تصور پہلی دفعہ پیش کیا، اور اس طرح کا جامع تصور پیش کیا، ان اصولوں پر مبنی پیش کیا کہ خلافت کا جتنا بھی دور تھا وہ ایک مثالی دور بن گیا، اور ابھی تک بھی وہ دور دنیا بھر میں، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی یہاں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں یہ دور ایک مثالی دور سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ تصور دیا کہ جو خلافت ہے یہ اصل میں خدمت ہے، خدمت خلق کا نام ہے۔ بے شک پہلے سرداری کا تصور مختلف ہوتا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ وہ مخدوم بن کے بیٹھ جاتا تھا۔ اسلام نے جو خدمت کا جو تصور دیا، اس کا عملی نمونہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ خلافت جو ہے وہ خدمت کا، عوام کی خدمت کا نام ہے، لوگوں کی خدمت کا نام ہے، لوگوں کے اندر رہنے، مل جل کر رہنے۔ آج کل جمہوریت کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی فرام دا پیپل، فار دا پیپل، امانگ دا پیپل، اور یہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ تصور سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے پیش کیا، عوام کے اندر رہنا، عوام کے اندر گل مل کر رہنا، اور پھر یہ کہ یہاں تک کہ اپنی تجارت چھوڑ دی، اور پھر اصول مشاورت۔ یعنی آج جمہوریت کا سب سے بڑا امتیاز یہ بیان کیا جاتا ہے جی کہ وہاں مشاورت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پارلیمنٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے مشاورت کا اصول اس طرح سے یعنی تاسیس کیا، اس کی بنیاد رکھی کہ آج تک دنیا میں ایک مثال اور نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ میری ناقص تحقیق کے مطابق یہ جو پارلیمنٹ کا جو تصور پیدا ہوا، یہ خلافت کے زمانے میں جو مشورے کا اصول تھا، مشاورت کا اصول تھا، اسی پر بنیاد رکھ کے اس کو پارلیمنٹ کا جو کنسیپٹ تھا وہ یورپ نے اس کو ڈیولپ کیا اور یہاں تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بات، کوئی حکم قرآن میں ہے، بے شک ہوتا تو اس پہ عمل کر لیتے، پھر دیکھتے کہ کچھ سنت نبوی میں ہے، ہوتا تو عمل کر لیتے، ورنہ پھر آپ صحابہ کو جمع کرتے اور اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھتے اتفاق رائے سے، جو فیصلہ ہوتا۔ چنانچہ ایک اضافی جو اصول ہے فقہ کا، اصول فقہ کا وہ سامنے، اور وہ ہے اجماع امت، کیونکہ اس سے پہلے تو حضور کے زمانے میں اجماع کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ ناظرین آپ نے دیکھا خلافت ابی بکر کے اہم ترین اصول، سب سے پہلے قرآن پہ عمل، قرآن میں نہ ملے حدیث پہ عمل، حدیث پہ نہ ہو پھر صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد اجتہاد پہ، اجماع پہ عمل۔ یہ خلافت ابی بکر کے اہم ترین اصول۔ اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خلافت کو خدمت سمجھا، اور رعایا کی اس طرح خدمت کی مزدور بن کے کہ اپنی روٹی روزی بھول گئے، اپنی تجارت بھول گئے۔ خلافت کے آنے کے بعد ان کی تجارت کو 100 سے ضرب نہیں لگی، بلکہ تجارت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، 2500 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا، اور وفات سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا ایک اونٹنی، ایک برتن، ایک چادر، ایک لونڈی مجھے بیت المال سے ملی ہے، واپس کر دینا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کہا میں نہیں مانتا تھا، لیکن عمر نے مجھ پر زور لگایا، اصرار کیا، بیت المال کے مجھ پر 6000 چڑھ چکے ہیں، وہ جو تنخواہ لیتے تھے، کہا میرا فلاں باغ بیچ کے بیت المال کے پیسے ادا کر دینا۔ بیت المال کے پیسے ادا کرنے کے لیے وہ جب وارثوں نے پیسے ادا کیے، عمر نے فرمایا کہ اب میں اس وقت حاکم ہوں، میری مرضی چلے گی، پیسے واپس لے لو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ایک اونٹنی، ایک برتن، ایک چادر، ایک لونڈی واپس کی گئی تو عمر کہنے لگے ابو بکر تیری روح پر 1000 رحمتیں،
تو عمر کے لیے بہت مشکل نمونہ چھوڑ گیا۔ حضرات یہ ہے نمونہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ آخری سوال میں ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھوں گا کہ سیرت ابو بکر کی روشنی میں آج ہمارے ملک کو کیسی قیادت درکار ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، ان کے دل کی آواز ہے کہ ہمیں وہ قیادت ملے جو ہماری اپنی قیادت ہو۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ جی اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب جب خلافت راشدہ کی بات کی جاتی ہے اب لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ زمانہ نہیں رہا، کم سے کم وہ جذبہ تو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہی انداز گلستان پیدا، بالکل کوئی شک نہیں۔ تو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لیا وہ واپس کر دیا، اور بہت مختصر لیا۔ آج حکمرانوں کے اندر اگر یہ دو تین چیزیں پیدا ہو جائیں، وہ قوم کے حاکم بننے کے بجائے ان کے خادم بن جائیں، سید القومی خادم جیسے اسلام کہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مشاورت کا جو اصول ہے، اہل رائے جو ذو رائے جو لوگ ہیں ان کو جمع کر کے ان کی مشاورت کریں، اور قوم کو بنانے کی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں دیکھیں آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا کہ سوائے مکے، مدینے اور طائف کے 3 شہروں کے کوئی بھی اس وقت اسلام کے زیر نگی نہیں رہا تھا، ارتداد پھیل گیا تھا۔ زیرو سے ایک حساب سے دیکھیں یہاں سے سفر شروع کیا، لیکن جب آپ نے 2 سال کے بعد جب دنیا سے آپ نے کوچ فرمایا تو اس وقت اسلام کا روپ اور اسلام کا جو کیا کہتے ہیں ریٹ جسے کہتے ہیں حکومت کی جو ریٹ ہے وہ پورے جزیرہ عرب میں پورے قائم ہو چکی تھی، لیکن اپنے دامن میں کوئی دنیا نہیں تھی۔ بس یہ ہے قیادت، یہ قیادت ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں کیسی قیادت درکار ہے؟ سیرت ابوبکر کی روشنی میں آج ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنے والی قیادت درکار ہے۔ آج ہمیں ایک ایسی قیادت درکار ہے جو قیادت کے امور میں، خلافت کے امور میں اس قدر مشغول ہو کہ اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہی نہ ہو، اسے وقت ہی نہ ملے، رعایا مجبور ہو کہ اس خلیفے کا، اس حکمران کا وظیفہ مقرر کرے بیت المال سے۔ ہمیں ایسی قیادت درکار ہے۔ آج ہمیں ایسی قیادت درکار ہے جس کے سامنے دنیا کا یہ فلسفہ جھوٹا ثابت ہو جائے کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہے، کم یا زیادہ، کم پہ نہیں بکے گا زیادہ پہ بک جائے گا۔ آج ہمیں ایک ایسی قیادت درکار ہے جو اس فلسفے کو جھوٹا ثابت کر دے۔ حضرات محترم ناظرین، آج ہمیں ایک ایسی قیادت درکار ہے جو جس کے اندر خود احتسابی کا مادہ ہو، جو اپنے آپ کو ہر وقت احتساب کے لیے پیش کر سکے، عدالت میں حاضری کے تصور سے اس کے اوپر کپ کپی طاری نہ ہو۔ آج ہمیں ایک ایسی قیادت درکار ہے سیرت ابی بکر کی روشنی میں جو اپنے آپ کو رعایا سے الگ تھلگ نہ سمجھے، اپنے لیے کوئی ایکسیپشنز تلاش نہ کرے۔ آج ہمیں ایسی قیادت درکار ہے جو خود بھوکھی رہے لیکن عوام کو سیر کرے، عوام کی خدمت کرے، عوام کا خیال رکھے۔ ناظرین، یہ قیادت ہمارے ہاں کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں ان قائدین رفتہ سے پیوستہ ہونا ہوگا جن کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں، جن میں سر فہرست صحابہ ہیں، سر فہرست ابو بکر صدیق ہے۔ ہمیں ان سے پیوستہ ہونا ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس حضرات محترم، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم، ہماری تربیت اولاد، ہمارا گھریلو ماحول اس سے بالکل خاموش ہے، اس کے ذکر سے خاموش ہے۔ نتیجہ یہ ہے آج ہماری نسل ان ہمارے قائدین رفتہ سے بالکل ناآشنا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، قانون کی تعلیم کے دوران میرے ایک استاد نے مجھ سے برہم ہوتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے خلیق میں جب بھی بات کرتا ہوں تم 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہو۔ میں نے کہا سر مجبوری ہے، کیا کروں، پاور پلانٹ پیچھے لگا ہوا ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ غیروں کے عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور ہیں، ہمارے عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پیچھے دیکھنا ہوگا، اپنے اسلاف سے پیوستہ ہونا ہوگا۔ جو قوم اپنی لگام غلط ہاتھوں میں دے دیتی ہے، اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہے، وہ چراغ راہ کو گل کرتی ہے، خود اپنے ہاتھوں خودکشی کرتی ہے۔ جو قوم اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہے، ایک دن خود وہ فراموش کر دی جاتی ہے، اخلاقی بحران کا شکار ہو جاتی ہے، پھر ایک دن صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے میزبان خلیق الرحمان کو اجازت دے دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔